السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایسے شخص کا واقعہ بتانے والی ہوں جس نے قرآن مجید کی بے عزتی کی، اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا، اسے دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے آپ سب لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، یہ واقعہ ایک گاؤں میں پیش آیا۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام محمد زبیر تھا۔ وہ بہت غریب انسان تھا۔ محمد زبیر کا نہ کوئی ماں باپ تھا، نہ کوئی اس کا بھائی بہن تھا۔ وہ ایک نیک اور دیندار انسان تھا۔ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن رات مسجد میں رہتا تھا۔ صبح کے وقت وہ ساری مسجد کی صفائی خود کرتا۔ مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ محلے کا ہر انسان اس کی غریبی سے واقف تھا، اس لیے محلے والے اپنے گھر سے کھانا بھجواتے تھے اس کے لیے۔ بہت سال تک ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن مسجد کے امام نے اسے بلایا اور پوچھا، کیوں نہ میں تمہاری شادی کروا دوں اور تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ محمد زبیر مسجد کے امام کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، استاد جی، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا، میں غریب ہوں۔ امام کہنے لگے، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس ہاں یا نہ کا جواب دو۔ محمد زبیر کہنے لگا، اگر استاد جی آپ کے نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجھے قبول کر سکے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ پھر امام مسجد میں بتائے کہ میرے دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے جو طلاق یافتہ ہے، میں اگلے جمعے تک تمہارا نکاح اس سے ہی کروا دوں گا۔ اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کرائے کے لیے اپنا گھر ڈھونڈ لو جہاں تم دونوں میاں بیوی سکون سے رہ سکو، اور گھر کا کرایہ دینے کی تم بالکل فکر مت کرنا، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ محمد زبیر کرائے کے لیے گھر ڈھونڈ لیا، لیکن نکاح کی تیاری کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ نکاح کے ایک دن پہلے وہ مسجد کے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد جی، میں نے کرائے کے لیے مکان تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن میرے پاس نکاح کے خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے استاد نے کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، تم بس صبح نکاح کے لیے تیار ہو کر آ جاؤ۔ جیسے ہی جمعہ کا سورج نکلا، مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کروا دیا، اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز اللہ کے راہ میں دینے کے لیے ہے تو وہ آ کر مسجد میں دے جائے، بے شک کپڑے ہو، برتن ہو یا پیسے ہو۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے سامان اٹھا کر مسجد میں لے آئے۔ سارا سامان اٹھوا کر مولانا نے محمد زبیر کے گھر بھجوا دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد محمد زبیر کا نکاح مولوی صاحب نے بہت ہی سادگی سے پڑھا کر دونوں میاں بیوی کو کرائے والے مقام میں رخصت کروا دیا۔ اس کی بیوی بہت ہی نیک اور صابر خاتون تھی، اس نے کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی، وہ نماز پڑھتی اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ محمد زبیر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت وہ مسجد میں آتا اور نماز ادا کرتا تھا اور مسجد کی صفائی بھی کرتا تھا۔ اس کی بیوی ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتی، اے اللہ میرے شوہر کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے اور اسے اچھا سا کام کاج مل جائے۔ کام کی تلاش کرتے کرتے محمد زبیر ایک اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ان کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے۔ وہ اپنے جو مسائل مصیبتیں لے کر آتے تھے وہ اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ پاک ان کے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا تھا۔ سب سے خاص یہ بات تھی کہ وہاں پر عمدہ کھانا ملتا تھا۔ اسی کھانے کی وجہ سے محمد زبیر کو وہاں نوکری مل گئی۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ غریبوں میں کھانا بانٹنا تھا۔ اللہ والے نے محمد زبیر کو اس کام کے پیسے دیا کرتے تھے۔ جب کھانا بچ جاتا وہ اسے اپنے اور اپنے بیوی کے لیے گھر لے آتا۔ دھیرے دھیرے ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ محمد زبیر اور اس کی بیوی بہت خوش تھے کہ اللہ نے انہیں اپنے رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنے بیٹی کا بہت خیال رکھتے اور اس کے ناز نخرے اٹھاتے۔ بیٹی کے 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری بیٹی سے نوازا۔ محمد زبیر پھر بہت خوش ہوا، اللہ نے اسے پھر سے اولاد سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اگلی بار بیٹے سے نوازے۔ محمد زبیر مسکرا کر کہنے لگا، کیا تمہیں پتا نہیں کہ اللہ پاک وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں وہ خوش ہوتا ہے؟ اس کی بیوی بولی، ہاں مجھے پتا ہے، لیکن بہنوں کا ایک بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔
آپ بس اپنے اللہ والے سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ ہمیں اگلی بار اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازے۔ محمد زبیر اس کی باتیں سن کر مسکرایا اور اپنے کام پہ چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد اس کی بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اسے اپنے لیے اللہ والے سے بھی دعا کروائی اور خود بھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی رہی، اے اللہ اس بار مجھے اپنی نعمت سے نوازنا۔ لیکن اللہ پاک نے انہیں تیسری بار بھی بیٹی سے نواز دیا۔ تیسری بیٹی کے پیدائش پر بہت پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب مجھے اپنے اللہ والے کے دربار میں لے کر چلیے، میں خود اپنا مسئلہ انہیں سنانا چاہتی ہوں، وہ میرے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ محمد زبیر نے کہا، نہیں، آپ گھر پر رہ کر دعا کریں، میں خود آپ کا مسئلہ سنا دوں گا۔ جبکہ 1 سال اور بیتا تو اللہ پاک نے انہیں چوتھی بیٹی سے نوازا۔ چوتھی بیٹی کے پیدائش پر اس کی بیوی بہت روئی اور کہنے لگی، ہمارے گھر میں پہلے ہی اتنی غریبی ہے، اللہ پاک نہ جانے ہمیں کیوں بار بار بیٹیاں دے رہا ہے۔ محمد زبیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم خود اللہ کے شکر گزار بندی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھے نہیں لگتی، تم تو خود کہتی ہو کہ اللہ بیٹیاں جہاں پیدا کرتا ہے وہاں ان کا رزق بھی بھیجتا ہے۔ بیوی بولی، میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ 1 سال اور بیتا اور اس بار بھی اللہ پاک نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ سے گڑ گڑانے لگی، اے اللہ، میں تیری ناشکری نہیں کر رہی ہوں، تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بیوی فاطمہ کا واسطہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کئی منتیں مانگی اور خوب نفل پڑھنے، روزے رکھنے اور دعائیں کرنے کا وعدہ کیا۔ اس بار وہ اپنے شوہر کے ساتھ اللہ والے کے پاس بھی چلی گئی اور خوب رو رو کر گڑ گڑائے، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، میرے لیے ایک بار دعا ضرور کریں کہ اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس بار بھی انہیں بیٹی سے نواز دیا۔ دعائیں مانگتے مانگتے 10 سال گزر گئے۔ حد تو تب ہو گئی جب محمد زبیر اور اس کی بیوی کو 7ویں بیٹی کی خوشخبری ملی۔ 7ویں بیٹی کے پیدائش پر محمد زبیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، میں نے تجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا کیونکہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، بن کہے ہی سمجھ جاتا ہے۔ پھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر کہا، میرا نہ تو کوئی بھائی ہے نہ باپ، اگر میرا خود کا بیٹا نہ ہوا تو میں کیسے جی پاؤں گا، بیٹے تو باپ کے بازو ہوتے ہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے اور معصومیت سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہم بہنوں کو کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے۔ محمد زبیر صبح کھانا کھا کر اللہ والے کے دربار پر چلا گیا۔ جیسے ہی اس کی چھٹی ہوئی وہ دربار میں بیٹھ گیا۔ جب دربار پر لوگوں کا رش کم ہوا تو محمد زبیر اللہ والے کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، آپ کے پاس دور دور سے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہے، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، بیٹا، تمہارے سامنے ہی صبح سے شام تک لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے اور ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہے، تبھی تو لوگ دور دور سے آ کر یہاں دعا کرواتے ہیں، اور میں تو بس اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، جب اللہ میری دعا قبول کرتا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر محمد زبیر کہنے لگا، مجھے 10 سال ہو گئے آپ کے پاس کام کرتے ہوئے اور میں آپ سے صرف ایک ہی دعا کروا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے، لیکن میں اب تک بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ والے نے مسکرائے اور بولے، بیٹا، اس بار تجھے اللہ تعالیٰ بیٹے سے ضرور نواز دے گا، لیکن تجھے کچھ کام کرنا ہوگا اور یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے وہ دل اور جان سے جو مانگا جاتا ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا،
تمہیں قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہوگی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلے سال ہی تمہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نواز دے گا۔ محمد زبیر نے کہا، الحمدللہ، ہم قرآن مجید کی بہت ہی حفاظت کرتے ہیں اور صبح و شام اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد زبیر کی بات سن کر مسکرائے اور بولے، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہو اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہو جیسا کہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک الگ طرح کی حفاظت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے کہنے پر پورا اترو گے تو میرا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگلے سال ہی چاند جیسے بیٹے سے نواز دے گا اور دنیا کے ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، اس کے لیے تمہیں 1 سال کے لیے میرے دربار سے چھٹی لینی ہوگی اور گاؤں کے باہر ایک ویران بستی میں گڈھا کھودنا ہوگا۔ صبح سے شام تک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھنا ہوگا کہ اگر ان کے گھر میں کوئی شہید سفارہ پرانے قرآن مجید کے پنے یا پھر کاغذ جو استعمال میں نہ رہے پڑے ہوئے ہیں تو انہیں جمع کرو۔ اکثر لوگ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کا شکار ہوئے پوتر پنوں کو اکٹھا کر کے ان کی اچت حفاظت کرنی ہوگی۔ محمد زبیر نے اللہ والے کی کہے کے انوسار گاؤں کے باہر ایک ویران بستی میں ایک گڈھا کھودنا شروع کیا جو 2 دنوں میں تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے گھر گھر جا کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی شہید سفارے قرآن مجید کے پرانے پنے یا دینی اسلامی کتابیں ہیں جنہیں صحیح جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہو۔ وہ صبح سے شام تک اسی کام میں لگا رہتا تھا۔ نہ صرف گھروں سے بلکہ محلے کے گلیوں اور کچرے کے ڈھیروں سے بھی وہ اللہ کے نام یا دینی کتابوں کے صفحے نکالتا۔ وہ انہیں صاف پانی سے دھوتا اور اکٹھا کر کے گڈھے میں سامان کے ساتھ دفنا دیتا۔ محمد زبیر آس پاس کے سبھی گاؤں میں گیا اور ہر جگہ سے شہید سفارے قرآن مجید، جائے نماز، اسلامی کتابوں کے پنے اور جو کچھ بھی جو جٹا سکتا تھا اسے لا کر گڈھے میں دفن کرتا۔ یہ کام کرتے کرتے 1 سال بیت گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد زبیر کو 2 جڑواں بیٹوں سے نواز دیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے اپنے بیٹوں کے نام قاسم اور عاصم رکھے۔ یہ خوشی کی خبر سب سے پہلے وہ اللہ والے کو دینے کے لیے ان کے دربار پر گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ان کے قدموں میں گر کر خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ اللہ والے نے پہلے تو یہی سوچا کہ شاید اس کو پھر سے بیٹی ہوئی ہے اس لیے وہ اتنا رو رہا ہے، لیکن تبھی محمد زبیر نے کہا، آج آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میں نے ان کے نام قاسم اور عاصم رکھے ہیں۔ بھلے ہی میں غریب ہوں لیکن جو آپ مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر اللہ والے مسکرائے اور بولے، بیٹا، ہم بزرگوں کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اللہ، اس کے رسول اور ان کی عبادت کی، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت ضرور کروں گا، کبھی بھی یہ نیک کام مت چھوڑنا، اپنے بیٹوں سے بھی یہ کام ضرور کروانا اور اللہ پر ضرور بھروسہ رکھنا، باقی سب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ والے کی باتیں سن کر محمد زبیر گھر لوٹ آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ نے مجھے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں ایسا انوکھا کام کروں جس سے میرا اللہ اور دنیا دونوں خوش ہو جائے۔ اس کی بیوی پہلے تو یہ سمجھی کہ شاید وہ کوئی کھانا یا پھر تحفے بنا کر لوگوں میں تقسیم کرے گا، لیکن محمد زبیر کے من میں ایک اور نیک ارادہ تھا۔ محمد زبیر نے جب اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے گاؤں کے ہر گھر میں ایک ایک قرآن مجید بانٹنا چاہتا ہے، اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور بولی،
یہ واقعہ ایک انوکھا کام ہے، اس سے ہمارا اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں گے۔ اگلے ہی دن محمد زبیر نے قرآن مجید منگوائے اور گاؤں کے ہر گھر میں ایک ایک قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے بانٹ دیا۔ گاؤں والوں نے محمد زبیر کے اس نیک کام کی بہت تعریف کی اور سبھی نے قرآن مجید کو بڑے پیار اور ادب کے ساتھ قبول کیا۔ محمد زبیر کے بیٹے قاسم اور عاصم جب 7 سال کے ہوئے تو اس نے انہیں مدرسے میں داخل کروا دیا تاکہ وہ قرآن مجید کو حفظ کر سکے۔ اس نے اپنے بیٹیوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دلوائی۔ قرآن مجید کی حفاظت اور تعلیم کو بڑھاوا دیتے ہوئے محمد زبیر کی زندگی کے 30 سال گزر گئے۔ اس نے اپنے سبھی بیٹیوں کی شادیاں نیک اور شریف گھرانوں میں کر دی۔ بیٹیوں کی عزت کے ساتھ رخصتی پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ محمد زبیر کے دونوں بیٹے حافظ قرآن بن گئے۔ قاسم نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول دیا جہاں گاؤں کے لڑکوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی۔ عاصم نے اپنے پتا کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی حفاظت کا کام سنبھال لیا۔ ایک دن قاسم نے اپنے پتا سے کہا، بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ بیرون ملک جاؤں، وہاں محنت کروں اور اتنا پیسہ کماؤں کہ اپنے بھائی کے مدرسے کو بہت بڑا بنا سکوں تاکہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ محمد زبیر نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹا، میں نے تجھے اللہ سے بہت منتوں کے بعد پایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اسے دور جائے۔ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ قاسم نے جواب دیا، بابا جان، جس اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے اسی پر بھروسہ کیجیے، مجھے اجازت دے، میں بیرون ملک جا کر دیکھوں گا، یہاں کا کام آپ اور بھائی سنبھال لیں گے، میری فکر مت کرو۔ محمد زبیر نے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لی اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تیری مرضی، لیکن بیرون ملک کیسے جائے گا؟ قاسم نے کہا، بابا جان، اس فکر کو آپ مجھ پر چھوڑ دو، میں اکیلا نہیں جا رہا ہوں، گاؤں کے 3-4 لڑکے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، ہم سب مل کر تیاری کر رہے ہیں۔ 1 مہینے تک قاسم نے بیرون ملک جانے کی پوری تیاری کی۔ جیسا جیسا قاسم کا دن جانے کا قریب آ رہا تھا، محمد زبیر کا دل بیٹے سے بچھڑنے کے غم اور اس کی سفلتا کی امیدوں کے بیچ جوڑ رہا تھا۔ ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی، اے اللہ، میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ محمد زبیر خود تو پریشان ہوتا لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا، اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، قاسم اور اس کی ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر قاسم کی ماں، اس کے باپ اور بھائی سب نے اس کو پیار سے رخصت کیا۔ قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی بہت ہی قیمتی چیز لے کر آئی ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن مجید تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی، بیٹا، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے اسے کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا، اماں جان، آپ کو تو پتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا، تم حافظ قرآن ہو، مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کر لازم پڑھنا اور دوسروں کو بھی پڑھانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن لے لیا، بیگ پکڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر فلائٹ پر بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ وہ اور اس کے دوستوں کے ساتھ کام ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑا، بہت ہی جلد انہیں کام مل گیا اور رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں قاسم اور اس کے دوست کام کرتے تھے وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو، مسلم اور غیر مسلم سب مل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے فیکٹری میں 1,00,000 سے بھی زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کے فیکٹری میں کام کرتے تھے۔
اس نے اپنے فیکٹری میں جگہ جگہ کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ اس سے کوئی بھی کام چھپ نہ سکے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے ملازموں پر نظریں رکھتا تھا کیونکہ ہر چیز اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس کا باس اپنے اصولوں کا بہت پکا اور سخت تھا۔ اگر کوئی بھی ملازم اس کے اصولوں سے پیچھے ہٹتا اور اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتا تو ان کی آدھی سیلری کاٹ دیتا تھا۔ اتوار والے دن کے علاوہ ملازم اس کے فیکٹری میں دن رات کام کرتے۔ جو ملازم رات کو 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے تھے وہ پھر صبح 12 گھنٹے آرام کرتے، اور صبح والے ملازم رات 12 گھنٹے کام کرتے تھے۔ قاسم اور اس کے ساتھ والے دوست صبح کے وقت فیکٹری میں کام کرتے۔ قاسم اپنے کام کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز بھی پڑھتا تھا۔ قاسم صبح کام پر جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا۔ وہ ان 2 گھنٹوں میں روزانہ اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اس کی تلاوت کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ملازم وہاں کام کرتے تھے سب اس سے بہت خوش ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی آوازوں اور خوبصورتی دی تھی کہ وہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا اس کی آواز اور بھی خوبصورت ہو جاتی تھی۔ ہر مسلمان بھائی اس سے توجہ سے تلاوت سنتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم ملازم بھی اس کی تلاوت سنتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قاسم وہاں بیٹھے سارے ملازموں کو دین اسلام کا درس دیتا۔ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کے دلوں میں قاسم کی باتیں اثر کرنے لگی۔ جیسے ہی اذان ہوتی قاسم فیکٹری کے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا اور جاتے وقت دوسرے لڑکوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا۔ قاسم کو دیکھ کر اور بھی لڑکے نماز پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی تو اس نے اسے بلا کر کہا، تجھے میرے اصولوں کا پتہ ہے، میں نے کبھی بھی اپنے حکم کے خلاف ورزی کسی کو کرنے نہیں دی۔ تم صبح میں بھی کام کے لیے لیٹ آتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ اب تمہاری سب کی سیلری بند کرنی پڑے گی، تبھی تم لوگ سدھرو گے اور کام کو کام سمجھو گے۔ سبھی لڑکے کہنے لگے کہ باس، ہمارے اوپر ایسا ظلم مت کرنا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کام چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جائیں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں ہماری سیلری پوری چاہیے۔ قاسم ان سب کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ تب باس نے قاسم سے پوچھا، ہاں بھائی، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قاسم نرمی لہجے سے باس سے کہا، ہاں آپ بے شک میری آدھی سیلری کم کر دے، لیکن میں کبھی بھی اپنے کام کے لیے نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو آپ کا اصول ہے۔ جو اپنا کام چھوڑ کر کسی دوسرے کام کے لیے جاتا ہے تو آپ اس کی آدھی سیلری کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اصول ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے وہ ہمارے اللہ کے بھی خلاف جاتا ہے۔ اس انسان کے لیے بہت سخت گناہ ہے، مجھے معاف کرنا، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ باس اس سے کہنے لگا کہ مجھے تو یہ ہے کہ میں تمہیں آدھی سیلری دے رہا ہوں، اسی وجہ سے نماز کے لیے اپنا کام چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، لیکن تم تو بہت ڈھیٹ قسم کے انسان ہو۔ قاسم کہنے لگا، مجھے آدھی سیلری منظور ہے لیکن نماز چھوڑنا کبھی بھی منظور نہیں ہے۔ باس نے سخت لہجے سے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤ گے، ایک نہ ایک دن تو تم یہ ضرور کام چھوڑ دو گے۔ قاسم کے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے لڑکے بھی اس باتوں کو سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ اگلے ہی دن قاسم نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا۔ اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ لڑکے نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب باس کو پتہ چلا تو اس نے کچھ نہیں کہا، بس ان سب کی آدھی سیلری کٹ کر دی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے، ماحول بھی بدل چکا تھا۔ باس کو جب پتہ چلا کہ قاسم نے بہت سارے لڑکوں کو مسلمان بنا دیا ہے، باس کو بہت غصہ آیا۔ یہ فیکٹری میرا ہے لیکن یہ ملازموں کا مالک بنا ہوا ہے، آج میں قاسم کو نہیں چھوڑوں گا، صبح کا سورج اسے میں دیکھنے نہیں دوں گا۔
جمعہ کا وقت تھا۔ قاسم قرآن پاک کھول کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کا باس وہاں پہنچ گیا اور وہ قاسم کے منہ پر اس نے زوردار تماچا مارا اور قرآن مجید کو نیچے پھینک دیا، لیکن قاسم قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کے باس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ملازم کو کہا کہ جاؤ جلدی سے ماچس لے آؤ، آج میں اسی وقت قرآن پاک کو اس کے سامنے جلاؤں گا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرے گا اور اس کا اللہ کیا کرے گا۔ قاسم یہ بات سن کر بہت رویا، روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، بے شک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لکھا ہے، یہ خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، آج تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ جیسے ہی اس وقت ملازم ماچس لے کر آیا، اس نے ماچس جلائی اور قرآن مجید کو آگ لگانا شروع کر دی۔ قرآن پاک آگ لگتے ہوئے کو پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت کا قاسم کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اب تمہیں کون بچانے آئے گا، تم بھوکے پیاسے یہیں پر مر جاؤ گے۔ باس اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ کوئی بیماری سامنے نہیں آئی، مزید حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا منہ جگہ جگہ سے پھٹنے لگا، خون باہر آنے لگا تھا، درد سے چینک رہا تھا، مگر ڈاکٹر کو بھی کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسے کوئی بھی بیماری نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے آنکھوں سے خون ابلنے لگا اور باہر آنے لگا، اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی اور جسم کے کئی حصوں سے خون جا رہی تھی۔ درد سے اس طرح سے چیخ چلا رہا تھا کہ پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا، مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب آ گئے اور کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر اس غیر مسلم باس نے کسی کی بات نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے اس کا درد اور زیادہ بڑھنے لگا۔ یہ خبر جیسے ہی فیکٹری میں اس کے ملازموں کو پتا چلا تو لوگ اس سے مزید نفرت کرنے لگے۔ وہ پل پل موت کے لیے تڑپتا رہا۔ اس نے ڈاکٹروں کو یہ تک کہہ دیا کہ مجھے زہر کھلا کے مار دو، میں پل پل والی موت برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے بال آنے نکل رہے تھے اور ناخن نکلنے آ رہے تھے اور اس کی شکل بھی بگڑنے لگی تھی، کتے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ یہ خوفناک جانور کی طرح دکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب لوگ بھاگ چلے گئے، سب لوگ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے اس شخص پر نازل ہوا ہے۔ قاسم کے دوستوں نے پنجرہ توڑ کر قاسم کو باہر نکال دیا اور جس قرآن پاک کو اس نے آگ لگائی تھی وہ صحیح سلامت تھا اور اسی پنجرے میں اس جانور شخص کو قید کر کے بند کر دیا گیا۔ پھر یہ معجزہ دیکھ کر فیکٹری کے سبھی لوگ قاسم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر سبھی غیر مسلم لوگ جو یہ سب کچھ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے قاسم کو اور بھی عزت سے نواز دیا، ہر جگہ قاسم کے چرچے ہونے لگے۔ سب لوگ قاسم کو منہ مانگی رقم دے کر کام پر رکھنے کے لیے بلا رہے تھے۔ قاسم کو اس فیکٹری کا باس بنا دیا۔ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آج دین اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ بات غیر مسلم کو کھٹک رہی ہے کہ وہ ایسے موقع تلاش کرنے میں لگے ہیں جس سے اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کر سکیں۔ اس میں ان کے چھپا ہوا مقصد لوگوں کو اسلام سے دور اور گمراہ کرنا ہے تاکہ اسلام کے طرف نہ آ سکے، غیر مسلم اسلام کے طرف نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے یہ قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کریں گے۔
یہ پہلی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول الله